بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت نزول قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ جس طرح قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اسی طرح رمضان المبارک ماہ ہدایت ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سارے ہدایت نامے اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ ہدایت اور توفیق اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، مگر ہدایت اور توفیق سے محروم رہے۔ اس کے برعکس روم کے صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ایران کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حبشہ کے بلال رضی اللہ عنہ کو نور ایمان کی ہدایت نصیب ہوئی۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، مگر یہ مہینہ اور اس میں عمل کی توفیق اور ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں ہدایت کی راہیں ہموار کی جاتی ہے، شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دن اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں آگے بڑھو، برائیوں کا ارادہ کرنے والوں برائیوں سے باز آ جاؤ۔ الغرض اسلاف اکرام اس مہینے کو غنیمت جانتے، اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں کرتے، اور جب یہ مہینہ نصیب ہوتا تو اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان تلاوت قرآن اور غریبوں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درس و تدریس اور فتویٰ دینے کی مصروفیتوں سے رک جاتے اور پورا وقت تلاوت قرآن اور عبادات میں صرف کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ہر ہفتے 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے کو پا کر اس سے فائدہ نہ اٹھانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، رواہ ابن ماجہ۔ بے شک یہ رمضان کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہوا گویا وہ مکمل خیر سے محروم ہوا، اور اس رات کے خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جس کے حق میں محرومی مقدر کر دی گئی ہو۔ ایسے شخص کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس پر نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، صدقات و خیرات جیسی عبادات کثرت سے کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مومن کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں عبادتوں کے ذریعے ہماری جسمانی، روحانی، فکری اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک مومن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لایانی باتوں سے، گالی گلوچ اور فحش کلامی سے دور رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے، جو روزے کا حقیقی مقصد ہے۔ تلاوت قرآن سے دل نرم ہوتا ہے، توبہ استغفار سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار اور نوافل کے اہتمام سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے،
اور صدقہ و خیرات سے معاشرے کے ضرورت مندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ الغرض ماہ رمضان بقیہ 11 مہینوں کے لیے روحانی غذا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی غیر ضروری یا کم اہم مصروفیتوں سے اپنے آپ کو بچا کر زیادہ سے زیادہ وقت اعمال خیر اور بھلائی کی ادائیگی میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور تزکیہ نفس کے ساتھ توشہ آخرت کی تیاری میں اس مبارک ماہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔